پھر وہ تمام صادقین کا خالق ہو، صداقت کا بھی خالق ہو، اسے کوئی قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا، اسے کسی صورت میں بھی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس نے قسم کھائی، اور وہ بھی ایک نہیں 4 قسمیں کھائی، اور 4 قسمیں کھا کر کہا کیا؟ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے 4 قسمیں کھا کر، 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینی کی قسم، اس شہر امین کی قسم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کو انسان پیدا کیا ہے، اس کے کرم اتنے زیادہ ہیں، اس کی مہربانیاں اتنی زیادہ ہیں، اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر انسان دنیا میں آتا ہے، آتے ہی سجدے میں چلا جائے، اتنا لمبا سجدہ کرے کہ اس کی عمر 100 برس، 90 برس، 80 برس جتنی بھی ہے، وہ پوری عمر اس کی ایک ہی سجدے میں گزر جائے، یہاں تک کہ ملک الموت آ جائے، اس کی روح قبض کر کے چلا جائے، اس کی پوری عمر ایک سجدے میں گزر گئی، اور وہ سجدے میں اس بات پر شکر کر رہا تھا کہ میرے مالک تیرا بڑا احسان، تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا کرم، تیرا بڑا شکر کہ تو نے مجھے انسان پیدا کیا ہے۔ اگر پوری عمر کا ایک سجدہ کرے اور سجدے میں ہی جان دے دے، اور اس سجدے میں صرف اس بات پر شکر کرے کہ مالک تو نے انسان پیدا کیا ہے، تب بھی اس کی اس مہربانی اور اس کرم کا حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، اس نے جو ہمیں انسان پیدا کیا ہے، اس کا حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ انسان کا انسان ہونا یہ اس کی سب سے بڑی عزت ہے، سب سے بڑا شرف ہے، سب سے بڑی فضیلت انسان کی یہ ہے کہ وہ انسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، انسان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ وہ انسان ہے۔ انسان کو اللہ نے انسان بنا کر پوری کائنات کا مخدوم بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کائنات کی باقی تمام تر مخلوقات کو حضرت انسان کا خادم بنایا۔ کیا بنایا ہے؟ خادم بنایا۔ جتنی بھی باقی مخلوقات ہیں ان سب کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ کہا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی زمین کا فرش بچھایا تمہارے لیے، آسمان کا شامیانہ لگایا تمہارے لیے، چاند کو چاندنی دی ہے تمہارے لیے، سورج کو روشنی دی ہے تمہارے لیے، یہ دن کا اجالا تمہارے لیے، رات کا تاریک پردہ تمہارے لیے، شام و سحر تمہارے لیے، لیل و نہار تمہارے لیے، شب و روز تمہارے لیے، بدلتے ہوئے موسم تمہارے لیے، محلات تمہارے لیے، باغات تمہارے لیے، جمادات تمہارے لیے، نباتات تمہارے لیے، حیوانات تمہارے لیے، ارض و سما تمہارے لیے، ہوا و فضا تمہارے لیے، دشت و صحرا تمہارے لیے، بہتے ہوئے دریا تمہارے لیے، دریاؤں میں موجوں کی روانی تمہارے لیے، بادلوں سے برستا ہوا پانی تمہارے لیے۔ اللہ نے انسان کے لیے 2 طرح کی کائناتیں خلق کی ہیں۔ ایک وہ کائنات ہے جو ہمارے باہر ہے، یہ جو ہمارے باہر کائنات ہے اس میں کیا کچھ ہے؟ زمین، آسمان، چاند، سورج، ارض، سما، ہوا، فضا، وما بینہما، کل کائنات، کل عالمین، کل جہان، یہ ایک ہے جو کائنات جو ہمارے باہر ہے۔ ایک کائنات وہ ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، انسان کے اندر بھی اللہ نے پوری ایک کائنات رکھی ہے۔ اب بتائیے بڑی کون سی ہے؟ یہ جو ہمارے باہر ہے، یہ جو ہمارے اندر ہے؟ تو یہ معصوم سے پوچھنا پڑے گا۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ انسان تیرے باہر جو کائنات ہے یہ عالم اصغر ہے، اور تیرے اندر جو کائنات ہے یہ عالم اکبر ہے۔ عالم اکبر، عالم اکبر، عالم اکبر، عالم اکبر۔ کوئی اس کی قدرت کو سمجھے تو صحیح کہ وہ کیسا قادر ہے کہ پھیلائے تو چھوٹی کائنات 7 زمینوں، 7 آسمانوں اور کل جہانوں میں پھیل جائے، سمیٹے تو بڑی کائنات کو ایک 5 یا 6 فٹ کے انسان میں سمیٹ کے رکھ دے۔ وہ جو باہر والی کائنات ہے، کہا اس میں جو کچھ پیدا کیا تمہارے لیے، اور تمہارے اندر جو کچھ رکھا ہے وہ بھی تمہارے لیے۔ تمہیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، حرکت کرنے والے ہاتھ دیے، دیکھنے والی آنکھ دی، سننے والے کان دیے، بولنے والی زبان دی، دھڑکنے والا دل دیا، سوچنے والا دماغ دیا، تمہیں اعضاء و جوارح دیے، تمہیں صحت دی، تمہیں عزت دی، تمہارے لیے لباس، خوراک، رہائش، پوشاک کو پیدا کیا، تمہارے لیے اجداد پیدا کیے، اولاد پیدا کی، ماں باپ رکھے، رشتے رکھے، چاہنے والے رکھے، تمہارے لیے ہواؤں کو خلق کیا، فضاؤں کو خلق کیا ہے، یہ بادل پیدا کیے، بادلوں سے پانی کو برسایا، تو یہ پھل پھول پودے، یہ سبزہ، یہ نباتات پہ ہریالی کا حسن، یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یہ روشنیاں تمہارے لیے ہیں، یہ عالم رنگ و بو تمہارے لیے ہے، یہ رشتے، یہ چاہتیں، یہ نعمتیں، یہ مہربانیاں، یہ سب کچھ تمہارے لیے۔ میرے مالک تیرا بڑا کرم،
بڑا احسان کہ تو نے پہلے تو انسان پیدا کیا، پھر ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ میرے لیے پیدا کر دیا، اب اتنا بتا میرے مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے نا ضروری بات، ضروری ہے میرے لیے کہ میں پوچھ لوں کہ میرے خالق بن مانگے اتنا کچھ دے دیا، یہ جو خارج میں اتنی بڑی کائنات ہے وہ بھی مجھے دے دی ہے، میرے اندر بھی اتنی بڑی کائنات رکھ دی ہے، مسلسل میرے اوپر نعمتیں، احسانات، مہربانیاں، کرم ہی کرم، لطف ہی لطف، فضل ہی فضل، شرف ہی شرف، میرے مالک اب بتا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ پردہ وحدت سے ایک آواز ہے، دیکھ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، سب کچھ تمہیں دیا ہے، آئندہ بھی سب کچھ تمہیں دوں گا، تم سے صرف ایک بات چاہتا ہوں، کیا؟ کہ میں نے تمہیں انسان پیدا کیا ہے، اب بس ہمیشہ انسان ہی رہنا۔ جو سمجھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، تکبیر میں نے تمہیں انسان پیدا کیا ہے، تم سے صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ انسان رہنا، بس۔ بھائی دیکھیں، انسان پیدا ہونا یہ کوئی انسان کا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال تھوڑی ہے۔ بھائی چیونٹی اگر چیونٹی خلق ہوئی ہے تو اس نے اپنی تخلیق سے پہلے کوئی ایسا قصور نہیں کیا تھا کہ اسے چیونٹی پیدا کیا تھا، ہم نے اپنی تخلیق سے پہلے کوئی ایسا کمال نہیں پیش کیا تھا کہ ہمیں انسانی پیدا کیا تھا۔ دیکھیں، گدھے بھی اس کی مخلوق، گھوڑے بھی اس کی مخلوق، جانور بھی اس کی مخلوق، یہ سمندروں کی تہوں میں رہنے والے جانور وہ بھی اس کی مخلوق، یہ پہاڑوں پتھروں کے اندر چیونٹیاں حشرات یہ بھی اس کی مخلوق، یہ سب بھی اس کی مخلوق اور ہم بھی اس کی مخلوق، ہمیں اس نے اشرف المخلوقات بنا دیا، تو ہم تھے نہیں، ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، تو کمال کا کہاں سے تصور آ گیا؟ تو ہمارا استحقاق نہیں تھا کہ ہمیں انسان پیدا کیا جائے، اس نے پھر بھی ہمیں انسان پیدا کیا، اسے اس کے لطف اور فضل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ اس کا لطف اور اس کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے، جس پر ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں گا۔ تو انسان پیدا ہونا انسان کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا کرم ہے۔ کمال کیا ہوگا؟ کمال یہ ہوگا کہ اگر پیدا انسان ہوا ہے تو مرتے دم تک انسان ہی رہے گا۔ انسان کا کمال کیا ہوگا؟ انسان کا کمال یہ ہوگا کہ اگر پیدا انسان ہوا ہے تو یہ مرتے دم تک انسان رہے، اپنی انسانیت پر قائم رہے، آسمان انسانیت سے نیچے نہ اترے، زمین حیوانیت پر نہ آئے۔ پیدا تو سب انسان ہوتے ہیں، مرتے سب انسان نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انسان پیدا ہونا اللہ کا کرم ہے، اس کا اپنا کمال یہ ہوگا کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی انسانیت پر باقی رہے، اپنی انسانیت پر قائم رہے، جب قبر میں جائے نا تو اس وقت بھی انسانی شکل میں اٹھایا جائے، میدان حشر میں بھی انسانی شکل میں اٹھایا جائے۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب زندگی انسانیت پر رہتے ہوئے گزاری ہو، ٹھیک ہے نا؟ آخرت میں انسانی شکل میں تب اٹھے گا کہ اگر زندگی انسانی پوائنٹ پر، انسانی نقطے پر گزاری ہو۔ بس یہ مالک کا کرم ہے، اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، اس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کرنے کا میں، اس سے بھی بڑا احسان اس کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں ہماری انسانیت پر قائم رہنے کا سامان فراہم کیا۔ ہاں، جو جاگ رہے ہیں، جن تک میری بات پہنچ رہی ہے، میں دیکھیں، اس نے کہا میں تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑوں گا، اگر میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں تو تم آسمان انسانیت سے نیچے آنے میں تمہیں دیر نہیں لگے گی، تم بہت جلدی زمین حیوانیت پر آ جاؤ گے۔ تو جب میں نے تمہیں انسان پیدا کیا، اللہ ہے نا، تو اللہ نے ہمیں اس لیے تھوڑی انسان پیدا کیا ہے کہ پیدا انسان ہو اور بن جائے حیوان، یعنی میں نے انسان پیدا کیا تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمیشہ انسان رہو۔ اب تمہیں تمہاری انسانیت پر قائم رکھنے کے لیے تمہاری ہدایتیں میرے ذمہ ہیں، إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، تمہاری ہدایت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ مالک تو کیسے ہدایت دے گا؟ لا تدرک الابصار، تجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے؟ نظر تو نہیں آتا، دکھائی تو نہیں دیتا، ملاقات تو نہیں کرتا، کسی مسجد سے خطبہ تو نہیں دیتا، کسی ممبر سے تقریر تو نہیں کرتا، میٹنگ میں تو دستیاب نہیں، زوم پہ تو نہیں، فیس بک پہ تو نہیں، یوٹیوب پہ تو نہیں۔ تو اللہ کہیں بھی تو نہیں مل رہا نا، نہ نظر آتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے۔ اور میں دن والی مجلس میں کہہ چکا، کافی صاحب تھے کہ اللہ نہ تصور میں آتا، نہ تخیل میں آتا، نہ گنتی کے عدد میں آتا۔ اللہ ہے نا، وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، بے مثل ہے، بے نظیر، لا شریک، لا زمان، لا مکان، لا محدود، ازلی، ابدی، سرمدی، قدیم، قادر، خالق، مالک، رحمان، رحیم، کریم، محسن، مہربان، معبود، مسجود۔
کا کوئی شریک، نہ صفات میں اس کا کوئی شریک، بے مثل بے نظیر، تصور و تخیل میں نہیں آ سکتا، فکروں اور خیالوں میں نہیں آتا، گنتی کی عدد میں نہیں آتا۔ مالک تو کہتا ہے کہ ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے، اب یہ تو دے گا کیسے؟ کیسے دے گا مالک تو ہدایت؟ تو پھر سورہ انبیاء میں آواز دی، فَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، مفہوم پہلے بتا رہا ہوں۔ خالق یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری جب ہدایت کی ذمہ داری میں نے لی ہے، میں تو نظر نہیں آتا، میں دکھائی نہیں دیتا، میں ملاقات نہیں کرتا، میں خطبے نہیں دیتا، مگر تمہاری ہدایت کے لیے جو رہبر ہیں ان کا تقرر میں نے کیا۔ ویسے تو اگر باہر ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو دوست باہر بیٹھے ہیں صحن میں، اگر وہ اندر والے حال میں آئیں گے تو دو فائدے ہوں گے، ایک آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا، دوسرا مجلس کی رونق میں اضافہ ہوگا۔ آپ سب تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیے، ایک سلوات بھی پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ کہا دیکھیں تمہاری ہدایت، تو ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ میں تمہیں تمہارے لیے رہبر بھیجوں گا، وہ کیا کام کریں گے؟ وہ تمہیں بتائیں گے انسان کیا ہوتا ہے، انسانی زندگی کیا ہوتی ہے، یعنی وہ تمہیں تمہاری انسانیت پر قائم رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مگر وہ میں بھیجوں گا، انہیں تم نے نہیں بنانا ہے، وہ میں بھیجوں گا۔ دیکھیں جب اللہ نے کہہ دیا نا کہ تمہاری ہدایت میری ذمہ داری ہے، اب ہادی میں بھیجوں گا، رہبر میں بھیجوں گا، جسے میں چن لوں نا اسی کے پیچھے پیچھے رہنا، جسے میں تمہارے لیے چن لوں، جس کا انتخاب تمہارے واسطے میں کر لوں، اب تم اس کے پیچھے پیچھے رہنا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ انسان جب بھی اس کے چنے ہوئے کو چھوڑ کر خود کو ہی اپنا رہبر چن لے گا، اسی لمحے آسمان انسانیت سے نیچے اور زمین حیوانیت پر آ جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ علی کو مولا ماننے کے لیے پہلی شرط انسان ہونا ہے۔ اب ان کا تعارف ہو گیا، جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا ہے، ان کا بھی تعارف ہو گیا نا، جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا ہے۔ جن تک میری بات پہنچ رہی ہے، بات میں نے بہت بڑی کر دی ہے۔ جنہوں نے آل محمد کو چھوڑ دیا، اب مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ حیوان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ آل محمد کو خداوند عالم نے 12 اور 14 کو انسانوں کا رہبر بنایا، ٹھیک ہے نا؟ جس نے اپنی انسانیت پر قائم رہنا، اسے اس کاروان کا ممبر رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو اس قافلے میں شامل رکھنا ہوگا کہ جس کے رہبر 12 اور 14، اس لیے کہ یہ انسانی کاروان کے رہبر ہیں، انہیں خالق نے چنا ہے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے، تو جو ان کے پیچھے رہے گا وہ انسانیت پر قائم رہے گا، اور جو ان کو چھوڑ دے گا۔ اب سنیے علمی نقطہ، علم کلام کی بحث ہے اور ماہرین متکلمین کہتے ہیں، دیکھیں حیوان ہوتا ہے نا، گدھا حیوان ہے، گھوڑا حیوان ہے نا، حیوان ہے، تو یہ جتنے حیوانات ہیں یہ سارے حیوان ہیں نا۔ حیوانات کی فہرست بنائی گئی ہے، حیوانات کی فہرست میں 3 حیوان ایسے ہیں جو بدترین حیوان ہیں، ان میں پہلا حیوان کافر روئے زمین پر بدترین حیوان ہے، مشرک قرۂ ارض کا بدترین حیوان ہے۔ دوسرا حیوان کون ہے؟ مشرک، کافر، مشرک۔ تیسرا بدترین حیوان، اس کا نام ہے منافق۔ کافر بدترین حیوان ہوتا ہے، مشرک بدترین جانور ہوتا ہے، منافق بھی بدترین حیوان ہوتا ہے۔ یہ ان حیوانات سے پستر ہے، گھٹیا تر ہے، ان سے زیادہ گرا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو پیدا ہی حیوان ہوئے تھے، اس نے اپنے آپ کو خود حیوان بنایا۔
آپ کو حیوان بناتا ہے شرک کی وجہ سے، منافق اپنے آپ کو حیوان بناتا ہے نفاق کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھ لیجئے انسان کیا ہے؟ انسان جوائنٹ ہوا ہے 3 چیزوں سے۔ انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ کون سی؟ روح، جسم اور نفس۔ اللہ نے روح، جسم اور نفس سے ملا کر انسان کو بنایا اور اس کو انسانیت پر قائم رکھنے کے لیے دین بھیجا۔ یہ جو اللہ نے آدم سے لے کر خاتم تک نبی بھیجے، ٹھیک ہے، امام علی سے امام مہدی تک جو پاک و معصوم 12 امام بھیجے، صدیقہ کبریٰ معصومہ عالم کو بھیجا، 120 صحیفے بھیجے، 4 آسمانی کتابیں بھیجی، یہ سب صرف اس لیے آئے ہیں تاکہ انسان انسانیت پر قائم رہے۔ ایک ہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ جو دین ہے نا، دین جو 1,24,000 نبی دین لے کر آئے، اس دین کی تمام تر تعلیمات کا مقصد ایک ہے کہ انسان اپنی انسانیت پر قائم رہے۔ جب ہمارا عقیدہ درست ہو، ہمارا عمل درست ہو، ہمارا اخلاق درست ہو، ہم دین کے پابند ہوں تو ہم اپنی انسانیت پر قائم رہتے ہیں۔ یہ دین اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اپنی انسانیت پر قائم رہیں۔ جب انسان دین کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، اس کی زندگی دائرہ دین سے باہر چلی جاتی ہے تو حیات انسانی ختم ہو جاتی ہے، حیات حیوانی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی گدھے کو، گھوڑے کو کہ وہ کسی قانون کا پابند ہو، وہ کسی ضابطے کا پابند ہو، ٹھیک ہے نا؟ جانور کسی ضابطے کا، کسی دستور کا، کسی آئین کا، کسی قانون کا، کسی حلال حرام کا، نجاست طہارت کے کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ گدھا اور گھوڑا آپ نے باندھا ہوا تھا، آپ نے اس کی رسی ڈھیلی کی، اسے کھلا چھوڑ دیا، سامنے ہرا بھرا کھیت تھا، وہ یہ تھوڑی دیکھے گا کہ میرے سامنے جو چارہ آ رہا ہے یہ پاک ہے یا نجس ہے؟ پھر گدھا کس بات کا ہوا؟ ٹھیک ہے نا؟ آخر گدھا جو ہے تو اس نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ یہ میرے مالک کا ہے یا غیر کا ہے۔ اسے بھوک لگی ہے تو وہ کھا لے گا، ٹھیک ہے نا؟ اسے اس سے کوئی فرق نہیں ہے کہ یہاں تصرف میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے، یہ پاک ہے یا نجس ہے، یہ مضر ہے یا مفید ہے۔ تو حیوان ان چیزوں میں فرق نہیں کیا کرتا۔ اب اگر کوئی شکل انسانی میں ہو اور کسی قانون اسلامی کا پابند نہ ہو تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی قانون، کسی دستور کا پابند نہیں ہوتا۔ انسانی زندگی، دین انسان کی زندگی کے لیے دستور ہے، شریعت انسان کی زندگی کے لیے آئین ہے، اور انسانی زندگی کے لیے یہ آئین، یہ دستور، یہ قانون اللہ نے بنایا۔ جو انسان کا خالق ہے اس نے انسان کے لیے دستور بھیجا، آئین بھیجا، اور اس لیے نہیں کہ آپ کے دن کیسے گزرنے چاہیے۔ دن تو بہت لمبا ہوتا ہے، دن میں تو کئی گھنٹے ہوتے ہیں، کہ نہیں تمہاری سانسیں کیسے گزرنی چاہیے۔ ہدایت کا سامان اس طرح رکھا کہ دیکھو تمہاری زندگی کی ایک سانس بھی گمراہی میں نہ گزرے، ضلالت میں نہ گزرے، پستی میں نہ گزرے، دین الہی سے ہٹی ہوئی نہ ہو، کسی حرام کی مرتکب نہ ہو، کسی نجاست کی مرتکب نہ ہو، کسی خباثت کی مرتکب نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تمہاری سانسوں میں بھی طہارت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تمہیں اپنی زندگی کی ہر سانس کے ساتھ پاکیزہ ہونا چاہیے، تمہیں دین کے دستور کا پابند ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے وہ کریم پروردگار کہ جو اتنا رحمان و رحیم ہے، اس قدر محسن اور مہربان ہے، اتنا کریم ہے کہ بن مانگے اس نے ہمیں مایہ انسانیت عطا کیا، ثروت انسانی عطا کی۔ خالق نے ہمیں انسان پیدا کیا، یہ اس کا بہت بڑا احسان، اور اس سے بھی بڑا احسان کہ اس نے انسانیت پر قائم رکھنے کا سامان فراہم کیا اور کہا کہ دیکھو تمہاری ہدایت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور تمہیں ہدایتیں میں دوں گا، اور وہ تمہیں ہدایتیں ملیں گی کہاں سے؟ کہ ہادی میں بھیجوں گا۔ تو خبردار اب کبھی اپنے رہبر تم خود نہ چننا، خبردار خبردار اب اپنے رہبر کبھی خود نہ چننا۔ تمہارے ہادی میں تمہارے لیے بھیجوں گا، رہبر میں بھیجوں گا۔ مالک وہ رہبر کون ہوں گے، وہ ہادی کون ہوں گے جن کے ذریعے سے تو ہماری ہدایت کرے گا؟ سورہ انبیاء میں کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، میں نے انہیں امام بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ امام بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے انہیں پیشوا بنا کر بھیجا، یہدون بِأَمْرِنَا، تاکہ وہ میرے امر سے تمہاری ہدایت کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، میں نے ان کی طرف اچھے کاموں کی وحی بھیجی ہے۔
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنے کی وہی بھیجی ہے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنے کی وہی بھیجی ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. یعنی جنہیں ہم نے منصب دیا ہے نا، وہ نبوت کی صورت میں دیا ہو یا رسالت کی صورت میں دیا ہو یا امامت کی صورت میں دیا ہو یا ولایت کی صورت میں دیا ہو، قرآن کہتا ہے یہ سب کے سب عابد ہیں. یعنی ان کی زندگی کی کوئی ایک سانس بھی ہماری بندگی اور ہماری عبادت سے خالی نہیں ہے. جنہیں اللہ منصب دیتا ہے نبوت کا یا رسالت کا یا ولایت کا یا امامت کا، تو وہ مہد سے لے کر لحد تک کے لیے عابد ہوا کرتے ہیں. اب اگر کسی کی زندگی کا ایک حصہ کفر پر گزر جائے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، رہبر نہیں بن سکتا. دیکھو پروردگار تو ہماری زندگی کی ایک سانس کو بھی گمراہی میں پسند نہیں کرتا، ہماری زندگی کی ایک سانس کو بھی گمراہی میں پسند نہیں کرتا. کتنا کامل انتظام کیا اس نے ہماری ہدایت کے لیے. اچھا پھر ایک سوال قائم کرتا ہوں، میرے اللہ ہماری ہدایت کے لیے تو نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، امام بھیجے، صحیفے بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، میرے اللہ اس طریقے سے ہماری ہدایت کیوں کر رہا ہے؟ تو ہدایت ہمیں دے رہا ہے، مگر ہمیں ہدایت دینے کے لیے تو کبھی آدم کو وسیلہ بنا رہا ہے، کبھی نوح کو وسیلہ بنا رہا، کبھی ابراہیم اور آل ابراہیم کو وسیلہ بنا رہا، کبھی نبیوں کو اور کبھی رسولوں کو، کبھی اماموں کو، کبھی صحیفوں کو اور کبھی آسمانی کتابوں کو تو وسیلہ بنا رہا ہے. میرے مالک ڈائریکٹ دے دے، تو قادر مطلق ہے. تو نے کتنی دفعہ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو میرے مالک وسیلے تو وہ اختیار کرتے ہیں جو مجبور ہوا کرتے ہیں، جو محتاج ہوا کرتے ہیں. میرے اللہ تو اللہ ہے، تو تو خالق ہے، تو تو مالک ہے، تو تو مختار ہے، تو تو قادر مطلق ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو تو ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے. تیرے دست اختیار اور تیری دست قدرت میں کیا کچھ نہیں ہے. تو تو وسیلوں کا محتاج نہیں ہے. یہ وسیلوں سے ہماری ہدایت کیوں کر رہا ہے؟ عجب نہیں کہ پردہ وحدت سے آواز آئے. میں تمہاری یہی تو تربیت کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ ہو کر، رب ہو کر، خالق ہو کر اور قادر مطلق ہو کر بغیر وسیلے کے تمہیں دیتا نہیں ہو، تو تم مجبور اور محتاج ہو کر بغیر وسیلے کے لے کیسے سکتے؟ بغیر وسیلے کے لے کیسے سکتے ہو؟ اور سنا، جب تمہیں جو کچھ بھی ملنا ہے وسیلے ہی سے ملنا ہے نا، تو پھر وسیلہ تم نے خود نہیں بنانا، وسیلہ مجھ سے لینا. وسیلہ ہم نے نہیں بنانا، اللہ سے لینا. میں دیکھیں یہ جو بت پرست تھے نا، یہ بتوں کو خالق مالک یا کائنات بنانے والا نہیں سمجھتے تھے، یہ سب کچھ تو اللہ کو ہی سمجھتے تھے، مگر اللہ تک پہنچنے کے لیے ان بتوں کو وسیلہ سمجھتے تھے. یہی بات مزاج مشیت الہی پر گراں گزری کہ آنا تم نے مجھ تک ہے، وسیلے اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں. آنا مجھ تک ہے اور وسیلے خود تراش رہے ہو. جب مجھ تک آنا ہے تو وسیلے بھی مجھ سے لو. تو پھر کہیں کمیٹی نہیں بنے گی، کہیں مجلس شورا نہیں لگے گی، کہیں الیکشن نہیں ہوگا، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ اللہ نے کسے مصطفیٰ بنایا ہے، کسے مرتضیٰ بنایا ہے، کسے مجتبیٰ بنایا ہے. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. اللہ جب چنتا ہے تو اللہ اپنے چنے ہوں کا اعلان کرتا ہے. اللہ اپنے چنے ہوں کو چھپاتا نہیں ہے، بتاتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم. تو سب سے پہلے تو آدم کو چنا. اچھا میں کہتا ہوں کہ مالک ظاہر تمام انسانوں میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام پوری کائنات بشریت میں سب سے پہلے انسان. تو آدم کون ہے؟ آدم ہادی ہیں، معلم انسانیت ہیں، رہبر بشریت ہیں. وہ کائنات انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے، وہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آئے. مگر میرا ایک سوال ہے کہ جب آدم سے پہلے کوئی انسان ہی نہیں تھا، آدم سے پہلے کوئی ایک انسان بھی نہیں ہے، تو آدم کس کو ہدایت کرنے آئے؟ آدم کس کو تعلیم دینے آئے؟ کس کی تربیت کرنے آئے؟ کس تک پیغام پہنچانے آئے؟ جب آدم سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں. طریقہ تو یہ ہے نا کہ جس نے کچھ تعلیم دینی ہے کہ تربیت کرنی ہے یا پیغام پہنچانا ہے وہ بعد میں آتا ہے.
لینے والے پہلے ہوتے ہیں۔ اس مرحلے کے لیے میری مثال یہ ہوتی ہے کہ مثلا یہ مجلسیں پڑھنے کے لیے میں یہاں آیا تو مجھے میرے محترم عارف کاظمی صاحب، نوازش جانی صاحب، ان دوستوں نے، بھائیوں نے مجھے دعوت دی، محبت فرمائی، شفقت فرمائی، دعوت دی اور پروگرام ارینج کیا گیا تو میں یہاں آ گیا۔ ایسا ہی جب میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا تو مجمع موجود تھا امام بارگاہ میں، ایسا ہی ہے، مائک چل رہا تھا، سننے والے بھی تھے، تو پہلے سننے والے تھے پھر میں آیا۔ کیا خیال ہے کہ اگر میں آ جاؤں امام بارگاہ میں اور سننے والا کوئی نہ ہو، سامنے کوئی ایک آدمی بھی نہ ہو اور میں مجلس پڑھنا شروع کر دوں، تو یہی نوازش جانی صاحب کے ہیں نا، ہمارے اقبال شاہ صاحب سے کہیں گے کہ ذرا کراچی والوں سے پوچھیں اب ان کا ذہنی توازن تو صحیح ہے، ہاں یہی کہیں گے نا کہ بھائی یہ پہلے تو بالکل ہمارے پاس آتے تھے، اچھے بھلے تھے، یہ نہیں کوئی سننے والا نہ ہو اور سنایا جائے تو یہ خلاف عقل ہے، کوئی صاحب عقل ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ صاحب عقل نہیں، وہ خالق عقل ہے، وہ خالق عقل ہے۔ اس نے آدم کو سنانے بھیج دیا، کلاس روم میں پڑھانے والا ٹیچر بعد میں جاتا ہے، اسٹوڈنٹس پہلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ساری کرسیوں کو تو نہیں پڑھایا جاتا ہے نا۔ اب آدم تعلیم دینے آ گئے، معلم بن کر آ گئے، ہادی بن کر آ گئے، اور آدم سے پہلے کوئی ایک انسان بھی نہیں ہے۔ یہ اس عادل پروردگار کا انتظام ہدایت دیکھ رہے ہیں، اس اللہ نے محتاج ہدایت کی تخلیق سے پہلے زمین پر ہادی کو بھیجا تاکہ جب پہلا محتاج ہدایت اس زمین پر قدم رکھے تو اس کے آنے سے پہلے ہدایت زمین پر موجود ہو۔ تاکہ کسی ایک انسان کی زندگی کی ایک سانس بھی گمراہی میں نہ گزرے۔ کتنا کامل انتظام ہے پروردگار کی طرف سے کہ اس پہلے انسان کی زندگی کی پہلی سانس بھی الہی ہدایتوں کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ تو مجھے بتاؤ کہ جو اتنا عادل اور کریم پروردگار ہے کہ ایک انسان کی زندگی کی ایک سانس کو بھی گمراہی میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، بلکہ پہلے محتاج ہدایت کی تخلیق سے پہلے زمین پر ہادی کو بھیجتا ہے، تو کیا اس کی عدالت یہ گوارا کرے گی کہ آج 8 ارب محتاج ہدایت تو ہوں مگر پردے کے پیچھے کوئی ہادی نہ ہو؟ ابھی آپ منزل ہیں اور ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی رکھا، ہر قوم کے لیے کیا رکھا ہے؟ ایک ہادی رکھا ہے۔ تو کوئی قوم تھی اس کے لیے ہادی آدم تھے، کوئی قوم تھی اس کے لیے ہادی نوح تھے، کوئی قوم تھی اس کے لیے ہادی ابراہیم تھے، کوئی قوم تھی اس کے لیے ہادی موسیٰ تھے، کوئی قوم تھی اس کے لیے ہادی عیسیٰ، کوئی قوم تھی اس کے لیے ہادی مصطفیٰ، کوئی قوم تھی اس کے لیے ہادی مرتضیٰ، کوئی قوم تھی اس کے لیے ہادی مجتبیٰ۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیا آج قوم نہیں ہے؟ قوم نہیں، آج تو اقوام موجود ہیں، اور اگر اقوام موجود ہیں تو تسلیم کرنا پڑے گا پردے کے پیچھے کوئی ہادی بھی موجود ہے، پردے کے پیچھے کوئی ہادی بھی موجود ہے۔ یہ پروردگار عالم کا دوسرا لطف، پہلا انسان پیدا کیا، دوسرا انسانیت پر قائم رکھنے کا سامان فراہم کیا۔ اب جو انہیں چھوڑ کر حیوان بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اللہ نے تو انسانیت پر قائم رکھنے والے رہبر دیے۔ سب سے پہلے انسان اس وقت حیوان بنتا ہے جب اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ دیتا ہے، جب ان کے پیچھے چلنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو مشرک کو انسانیت پر آنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ کافر کو انسان بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ پڑھنا۔ اسی طرح منافق کو جب انسان بننا ہے تو علی ولی اللہ پڑھنا ہے۔ بس آزادانہ نے مظلوم کربلا۔ کل انشاءاللہ مجلس 7:30 بجے شروع ہوگی اور انشاءاللہ مجھے 9 بجے ممبر مل جائے گا۔ تو مجھے پتہ چلا ہے تاخیر ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ آ کر بھی چلے گئے، کچھ لوگ انتظار کر کے بھی چلے گئے۔ بہرحال کل انشاءاللہ وقت پر مجلس شروع ہوگی اور وقت پر ہی ہو جائے گا۔ آج بھی سرکار شہنشاہ وفا مولا قاضی عباس کی شبیہ تابوت برآمد ہوگی۔ میں چند جملے مولا عباس کے مسائل کے کہوں گا۔ عباس جو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا سبب ہے،
عباس جو حسین کا دور کمر ہے، عباس جو زینب ام کلثوم کی ڈھارس ہے، عباس جو بطول زادیوں کا باپ ہے، عباس جو علی کا جری بیٹا ہے۔ زینب عالیہ فرماتی ہیں کہ جب میری مادر گرامی پر بہت زیادہ مسائل ٹوٹے تو میں بہت چھوٹی تھی، اور میں دیکھتی تھی کہ میری اماں ہر وقت روتی رہتی ہے، مصیبتیں اتنی آ گئی کہ اماں ہر وقت روتی ہیں۔ تو کہا مجھ سے میری ماں کا ہر وقت کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ تو ایک دن میں ماں کے قریب ہوئی تو میں نے کہا کہ اماں صبر فرمائیے۔ تو اماں نے کہا کہ میں اپنی مصیبتوں پہ نہیں رو رہی، میں نگاہوں ہے عصمت سے جو تیرے مصائب ہیں انہیں بھی دیکھ رہی ہوں۔ میں تو گئی ہوں تو پھر بھی میرے سر پر چادر تھی، میرے ساتھ مستورات بھی تھی، لیکن زینب جب تو جائے گی نا تو تیرے سر پر چادر نہیں ہوگی، اور جب تو جائے گی نا تو شام کا بازار ہوگا، پھر شرابی کا دربار ہوگا۔ تو بطول زادی کہتی ہے اماں کی زبان اطہر سے یہ جملے سننے کے بعد میں بہت پریشان رہتی تھی کہ ماں ہے اور معصومہ ماں تو وہ غلط تو نہیں کہہ سکتی، کیا ایسا بھی دن آئے گا کہ مجھے بازار جانا پڑے گا، میری چادر چھن جائے گی۔ بطول زادی کہتی ہیں کہ وقت گزرتا رہا اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب خالق نے مجھے عباس جیسا بھائی عطا کیا۔ جب شہنشاہ وفا کی ولادت ہو گئی، عباس پہ جوانی آ گئی، عباس پہ شباب آ گیا، عباس کی جرأت، شجاعت، بہادری عالم عرب میں مشہور ہو گئی، اور لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا کہ اللہ نے علی کو علی جیسا بہادر بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ باتیں بطول زادی کہتی ہیں جب مجھ تک پہنچی تو میں مطمئن ہو گئی کہ اماں کی بات تو صحیح تھی، اماں بھی اپنی جگہ صحیح کہہ رہی تھی کہ مگر اب تو اللہ نے مجھے عباس جیسا بھائی دیا ہے، اور عباس کے ہوتے ہوئے اب کس میں جرأت ہے کہ میری کوئی چادر چھینے؟ عباس کے ہوتے ہوئے اب کون ہے جو مجھے بازاروں میں لے کر جائے؟ جس بہن کے پاس عباس جیسا بھائی، نہ اس کی کوئی چادر چھین سکتا ہے، نہ اسے کوئی بازار لے جا سکتا ہے۔ عزیزانو، یہی وجہ ہے کہ 28 رجب کو جب قافلہ چلا تھا نا تو بیویاں ایک مرتبہ بطول زادی کے پاس آئیں اور انہوں نے یہی کہا کہ اس سفر پر ہم دل و جان سے ساتھ ہیں، بس صرف ہمیں ایک چیز کی فکر ہے، اگر اس سے ہمیں آپ مطمئن کر دیں۔ کیا؟ زہرا زادی نے پوچھا کیا؟ کہا یہ جو ہمارے سروں پر چادریں ہیں ان چادروں کی کوئی ضمانت ہے؟ تو بطول زادی نے کہا تھا کہ میں تمہیں کیا ضمانت دوں، تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ میرا عباس ساتھ ہے؟ زہرا زادی کو اتنا مان تھا، اتنا ناز تھا عباس پر، بطول زادی نے کہا کہ عباس جیسا بھائی ہے میرا ساتھ، اور عباس کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں اپنی چادروں کی فکر ہے۔ تو سب بیویاں مطمئن ہو گئیں کہ عباس موجود ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کاروان مدینے سے چل کر مکہ آیا، وقت گزرا، مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہوا، 2 محرم کو کربلا پہنچا، 4 محرم کو بطول زادیوں کے خیمے ہٹا دیے گئے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، 9 محرم کے بعد شب عاشور آئی۔ یہ رات بطول زادیوں نے عبادت الہیہ میں گزاری ہے۔ اس کے بعد عاشور کا دن آیا ہے، اور عاشور کے دن صرف 10 گھنٹے لگے ہیں، اور 10 گھنٹوں کے اندر بطول کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم۔ جو رونے کے لیے بیٹھے وزادارو، جو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے وزادارو۔ بطول زادی ہی کی ایک روایت اور بھی ہے کہ اماں مجھے ایک امانت دے کر گئی تھی، وہ یہ کہہ کر گئی تھی کہ دنیا میں میرے بعد اللہ تمہیں ایک بھائی دے گا، تمہارے بابا کا بیٹا ہوگا، اس کا نام عباس ہوگا، اور یہ نام بھی میری طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھو جب عباس دنیا میں آ جانا تو زینب عباس کے کان کے ساتھ اپنا منہ لگانا اور عباس سے کہنا کہ اماں زہرا نے تمہیں سلام کہا، تمہیں سلام کہا۔ یہی کان لگا کر جب گفتگو کی تھی نا، اور جب بطول زادی سے پوچھا گیا کہ عباس کی ولادت کے بعد عباس کے کان کے ساتھ منہ لگا کر آپ نے کیا کہا؟ کہا اماں زہرا عباس کو سلام کر کے گئی تھی، وہ ماں کا سلام میں نے پہنچایا تھا، اس سلام میں سب کچھ تھا جو عباس سمجھ گیا۔
عباس سمجھ گیا ادادارو کہ میری ماں میری آقا دادی جو سلام کہہ کے گئی ہے نا اس میں میرے لیے کیا دستور ہے ادادارو ماں کی تربیت یعنی سرکار شہنشاہ وفا سرکار ابوالفضل عباس کی جو مادر حقیقی ہے نا جناب ام البنین ان کی پہلے دن سے تربیت یہ تھی عباس تم دنیا میں حسین کے لیے آئے ہو حسین تمہارا آقا ہے تم نے ساری زندگی حسین کا غلام بن کے رہنا ہے دیکھو بطول زادیوں کی تم نے غلامی کرنی ہے اس گھر کی تم نے غلامی کرنی ہے یہ ماں کی تربیت تھی اور ایسی بہترین تربیت تھی کہ روایت میں ہے کہ شہنشاہ وفا کا بچپن تھا چھوٹے سے بچے تھے مسجد میں حسین مولا بیٹھے ہوئے تھے چند افراد اور بھی بیٹھے ہوئے تھے حسین مولا کو لگی پیاس ایک مرتبہ حسین کی زبان سے نکلا پانی کوئی بھی لا سکتا تھا شاید اور لوگ بھی کھڑے ہوئے لیکن جلدی سے سب سے پہلے عباس کھڑے ہوئے عباس بہت چھوٹا سا بچہ تھا تیزی سے دوڑتے ہوئے گھر گئے پانی کا ایک برتن بھر لیا اسے سر پہ رکھا پھر دوڑتے ہوئے آئے کیونکہ برتن بڑا تھا بچہ چھوٹا تھا تیز قدموں سے آنے کی وجہ سے پانی جو گر رہا تھا تو لباس بھیگ گیا حسین سمجھ گئے کہ عباس کو میری پیاس کی بڑی فکر ہے اور عباس سے میری پیاس برداشت بھی نہیں ہوتی ہے عباس یہ چاہتے تھے بچپن سے ہی کہ میرے علاوہ حسین کا اور کوئی سقا نہ ہو ادادارو جب عباس پانی لے کر حسین کے سامنے پہنچے ہیں نا حسین مولا نے عباس کو دیکھا عباس کے بھیگے ہوئے لباس کو بھی دیکھا پانی کو بھی دیکھا ایک جملہ کہا فاطمہ کے لال نے کہا عباس تجھ سے میری پیاس برداشت نہیں ہوتی لیکن عباس ایک دن میں پیاسا بلاتا رہوں گا مگر تو کوئی جواب نہیں دے سکے گا ادادارو ماں نے ادب اتنا سکھایا تھا عباس نے پلٹ کر پوچھا نہیں کہ میری زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پیاسے بلائیں اور عباس جواب نہ دے سوچتے سوچتے خیال آیا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں گہری نیند سو جاؤں میرے آقا بلائیں میں جواب نہ دے سکوں بس اس خیال کا آنا تھا عباس نے سونا ہی چھوڑ دیا ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا تیسرا دن گزرا 7 دن گزر گئے 7 دن گزر گئے عباس نہ دن میں سوئے نہ رات میں سوئے اب چہرے کا رنگ بدل گیا بہنوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں زینب ام کلثوم نے جب دیکھا نا کہ عباس کے چہرے کا رنگ بدل گیا عباس کو بلایا سینے سے لگایا پیار کیا کہا عباس کیا بات ہے تم نے سونا کیوں چھوڑ دیا ہے جب پتہ چلا نا کہ حسین مولا کی کسی بات کی وجہ سے بہنوں نے ایک مرتبہ حسین مولا کو بلوایا کہا حسین عباس سے کیا کہہ دیا عباس نے تو سونا ہی چھوڑ دیا ہے اگر اس وقت فاطمہ کے لال کی ایک چیخ نکلی ہے باہیں کھولی ہے عباس کو سینے سے لگایا ہے دیر تک دونوں بھائی روتے رہے اب رو کر حسین کہتے ہیں عباس سکون سے سویا کر وہ وقت تیری زندگی میں نہیں آئے گا وہ وقت تو اس وقت ہے کہ جب 10 محرم ہوگی 61 ہجری ہوگی کربلا کا میدان ہوگا تو دونوں وادی فرات کے کنارے کٹا کے سو جائے گا آج رکم اللہ ختم ہو گئے مسائب بس آخری منزل لے رہا ہوں میں مسائب کی عاشور کا دن آیا اصحاب و انصار شہید ہوئے ہاشمیوں کی باری آئی اپنی اپنی باری پر جاتے رہے ہر دفعہ سب سے پہلے مولا عباس جاتے تھے حسین عباس کو دیکھتے اور کہتے کہ تم میری فوج کے علمدار ہو تمہیں نہیں جانا چاہیے جب کوئی بھی نہ بچا تو عباس مولا کہتے ہیں کہ مولا جب فوجی نہ رہی تو علمدار رہ کر کیا کرے گا اب مجھے بھی اجازت دے دیجیے ادادار حسین مولا نے کہا عباس تمہارے ہونے سے نا زینب کو ڈھارا سا ام کلثوم کو ڈھارا سا بطول ذاتیوں کو کافی اطمینان ہے مگر مولا عباس نے زیادہ اصرار کیا حسین خاموش ہو گئے اب عباس کو چونکہ عادت نہیں تھی زیادہ اصرار کرنے کی تو اب ڈھونڈنے لگے کہ کوئی تدبیر ایسی ہو کہ مولا آسانی سے اجازت دے دے ذہن میں آیا کہ 3 دن سے سکینہ پیاسی ہے جا کے خبر لیتا ہوں خیمے کی طرف جاتا ہوں سکینہ کے خیمے میں پہنچے سکینہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے کہا چچا آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی بچے 7 محرم سے پیاسے ہیں یہ کوزہ پانی کا ہے یہ مشکیدہ پانی کا ہے آپ ذرا پانی تو لے آئیے میں نے بچوں سے کہہ دیا کہا ایک مرتبہ بابا سے صرف پانی کی اجازت لے کر دے دیں سکینہ ساتھ چلی دور سے حسین نے آتے ہوئے دیکھا عباس اچھا سفارشی ڈھونڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد کہا سکینہ اتنا ذہن میں رکھو چچا ایک دفعہ جائیں گے پھر پلٹ کر نہیں آئیں گے بس اجازت ملی میں نے سارا مضمون ختم کر دیا عباس گھوڑے پر سوار ہوئے عباس میدان میں پہنچے ہیں علی کے علی بیٹے نے وفا کر دی ہے کیونکہ جنگ لڑنے کی اجازت نہیں تھی حکم صرف اتنا تھا کہ فرات تک جانا اور پانی لے کر آنا ہے لشکروں کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ گئے عباس نے ایک مرتبہ پسر سعد کے سارے فوجی دستوں کو دیکھا اور کہا کہ پسر سعد تجھے اس پانی پر بڑا ناز ہے جس پر اکیلے عباس کا قبضہ ہے جس دریا پر اکیلے
عباس کا قبضہ، مشکیدہ بھرا اور چلے، چونکہ جنگ لڑنے کی اجازت نہ تھی، پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ پانی سکینہ تک اور حسین کے پیاسے بچوں تک پہنچ جائے۔ ادھر سے پسر ساتھ کہتا ہے کہ یہ پانی خیموں تک پہنچنا نہیں چاہیے۔ عزادارو، اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دے دیا کہ جو جو حملہ کر سکتا ہے کر دے، یہ علی کا علی بیٹا ہے۔ ہاں عزادارو، مختلف ضربیں لگتی رہی ہیں، ایک مرتبہ میرے مولا کے بازوؤں کا نشانہ لیا گیا، ایک لائن نے ایسی ضرب ماری کہ دایاں بازو قلب ہوا، مشکیدہ بائیں بازو میں پھر بایاں بازو قلم ہوا، مشکیدہ دانتوں میں اب ایک ظالم نے تیر مارا، مشکیدے کا سارا پانی فرش کربلا پر بہ گیا، ایک ظالم نے عباس کے سینے کا نشانہ لیا، ایک گرد آ کر عباس کے سینے میں لگا، عباس زین پر سنبھل نہ سکا، عباس زین سے زمین پر آیا اور کہا مولا آئیے عباس کا لاشا لے جائیے، کربلا کے شہیدوں میں سے واحد شہید عباس۔ جب عباس زین سے زمین پر آیا، حسین سے کرسی چھٹی، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اور کہا لاؤ نہ ان کا سر ظہری، ہائے عباس تیری موت نے میری کمر توڑ دی، موت میں حسین۔